ڈسیبلٹی کے بارے میں بہت سے کویشچن آئے اور یہ ڈسیبلٹی جو ہے یہ امیگریشن کے کانٹیکسٹ میں ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے یا مینٹل امپیئرمنٹ کی وجہ سے انگلش اور سوکس کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے. تو اس کی ایک پرانی ہسٹری ہے اور اس دوران میں گو کہ سبسٹینٹیو لا جو ہے اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن پروسیجرل ایلیمنٹ جو ہے اس کے چینج ہو گئے ہیں جو طریقہ کار ہے اس ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد. اور اس کے بعد پبلک چارج کا ایشو انتہائی امپورٹنٹ ایشو ان لوگوں کے لیے کہ جو ملک سے باہر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پبلک چارج کے نام پر 75 کنٹریز کو امیگرنٹ ویزاز جاری کرنے سے روک دیا گیا تھا اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک پریشانی کی صورتحال ہے. لوگ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس لیٹیگیشن کا کیا ہوا. اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آپ کا ایک اور فیوریٹ سبجیکٹ ویزا بلیٹن جس کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے. اس کی ڈیٹس بھی ہمارے سامنے آ گئی اور اس میں کچھ اچھی ڈیٹس بھی ہیں جن کو سن کے میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تسلی ہوگی کہ یہ سسٹم جو ہے وہ موو کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا ایک امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ سوال و جواب ہے. یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے اور اس لائیو پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے. یہ پاسبل تو نہیں ہوتا کہ جو بڑے بڑے کویشچنز ہیں کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں جن کو سننے کے لیے ہی کئی دفعہ جو ہے وہ گھنٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تو پاسبل نہیں. لیکن جو امپورٹنٹ ایشو ہے جسے آپ ڈسائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس فریم ورک کے اندر کام کرنا ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے. یقیناً اس سے جو اٹرنی کلائنٹ پریولیج یا وہ کنیکشن قائم نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے اپنے اٹرنی ہوں گے. میرا کام یہ ہے کہ چیزوں کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ نے اپنا کیس جو ہے کس طریقے سے آگے چلانا ہے. اچھا جناب یہ جو میں ڈسیبلٹی ویور کی بات کر رہا ہوں اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ کہ یہ ڈسیبلٹی جیسا میں نے بتایا کہ فزیکل ڈسیبلٹی ہے یا مینٹل امپیئرمنٹ ہے اس کا ڈٹرمنیشن کون کرتا ہے اور اس میں کون سے ڈاکومنٹیشن وغیرہ انوالو ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ N648 امیگریشن کا ایک فارم ہے اور یہ امیگریشن فارم جو ہے وہ مشکل نہیں ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ جو ہے اس میں بیسک چیزیں جو ہے بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیٹ لکھنا بھول گئے یا ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ لکھنا بھول گئے کہ یہ جو ڈسیبلٹی رہے گی یا امپیئرمنٹ رہے گی یہ کتنے عرصے کے لیے. کیا اس امپیئرمنٹ اور ڈسیبلٹی کو جاری ہوئے 1 سال یا 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے یا یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں 1 سال سے زیادہ لگ جائے گا. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا یا نہیں آئے گا لیکن کویشچن یہ ہے کہ یہ ڈسیبلٹی کی ڈیوریشن کتنی. اگر ڈسیبلٹی کو ہوئے 1 سال یا 1 سال سے زیادہ ہو گیا تو پھر اس میں مزید آپ کو چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر 1 سال نہیں ہوا تو پھر یہ اپلیکنٹ کا برڈن بن جاتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ 1 سال سے زیادہ رہے گی. یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دی اور اس میں بہت سی چیزیں اور آپ کی بہت سی کویشچن بھی آئے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ پروگرام میں نے ایلڈرلی کے حوالے سے کہ جو لوگ ہمارے بزرگ ہیں بڑی عمر کے ہیں اور وہ یہاں پہ امریکن سٹیزن شپ حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی عمر کی بیس پہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ریزیڈنسی کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر میں 65 کا ہو گیا یا 70 یا 75 کا ہو گیا اگر آپ 100 بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کوالیفائی نہیں کرتے صرف اس بنیاد کے اوپر میں عمر رسیدہ ہو. گو کہ بہت سے لوگ جو ہے اس کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن امیگریشن کا جو معاملہ ہے سٹیزن شپ کا اس میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے اور کئی لوگ اسے بڑھا چڑھا کے بھی بیان کرتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے عمر رسیدہ صرف یہ کافی نہیں ہے. عمر رسیدہ کے ساتھ آپ کے پاس ایک جو راستہ ہے اس میں آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ موجود ہیں. اور گزشتہ پروگرام میں نے بتایا تھا کہ آسان سا فارمولہ ہے 55-15 مراد یہ کہ ایج 55 ہو گئی ہے اور یا زیادہ اور 15 ایئر سے آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں گرین کارڈ ہولڈر یا 50-20 ایج جو ہے وہ 50 اور اس کے ساتھ 20 ایئر سے آپ کے پاس گرین کارڈ ہے یا پھر جو ہے 65-20 یعنی ایج 65 اور گرین کارڈ جو ہے وہ 20 ایئرز جو آخری میں نے آپ کو
کیٹیگری بتائی ہے، اس میں اور بھی بہت سی رعایت آ جاتی ہیں. اس سے مراد یہ کہ جو کویشچن انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں اس کی تعداد بہت کم ہے، اور پھر ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے آپ کے پاس کے لیے کافی بڑا مارجن رہتا ہے. تو آسان ترین جو ہے یہ کیٹیگری ہے، لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہوتی. اب اس کے ساتھ اگر خدا نخواستہ اگر یہ ریزیڈنسی کا ساتھ نہیں ہو رہا، تو پھر اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے یا امپیئرمنٹ تو نہیں ہے، تو پھر اسے جوڑا جا سکتا ہے. اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایج فیکٹر لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس میں کوئی ینگ آدمی بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ انگلش جو ہے وہ اب بولنے کے قابل نہیں ہے یا سیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور سوک کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے ایک راستہ کھلا. بائی دا وے جو پہلے میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں اس میں سوالات کے جوابات تو دینے ہوں گے. ایک ایکسیپشن ہے جو 65 اور 20 کی تھے، تو اس میں سوال تھوڑے پوچھے جائیں گے، لیکن وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے جو ان کی نیٹو لینگویج میں دیا جا سکتا ہے. چلیے اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ کافی وقت میں نے لاسٹ پروگرام میں اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی. تو آج کا پروگرام ہم مختص کرتے ہیں یہ ڈسیبلٹی اور امپیئرمنٹ کے لیے. تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ فارم کیا ہے، اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو فل اپ کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ لائرز کے ذریعے سے اگر یہ مدد نہیں مانگی گئی اور صرف جو فزیشین ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، اگر وہ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ہی سائن کرنے ہیں اور ان کو ہی یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ مریض کو جانتے ہیں اور اس مریض کی جو بیماری ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ اس فارم کو جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں اور بنیادوں پہ سائن کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. بائی دا وے کچھ لوگوں نے پوچھا جناب اس کی کوئی فیس وغیرہ ہے؟ جی نہیں، اس کی کوئی بھی فیس وغیرہ نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کے یہ کچھ کویشچن کے موٹے چیزیں نوٹ کر لی ہیں، تو میرا خیال ہے اس ترتیب سے جواب دیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے. تو اب اس میں کیا ہے کہ اس کی کویشچن یہ پوچھا گیا کہ اس کی کوالیفیکیشن کے لیے جو ہے N6480 کی بیس پہ کوالیفائی ہونے کے لیے، اس سے مراد یہ کہ ایگزیمپشن استثنائی صورت میں آنے کے لیے کن بیسک چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس میں 3 بیسک چیزیں جو ہے آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو شخص اپلائی کر رہا ہے وہ فزیکل یا ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی یا مینٹل امپیئرمنٹ کا شکار ہے. تو یہ جو فزیکل اور ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی ہے اور جو امپیئرمنٹ ہے، مینٹل امپیئرمنٹ ہے، اس کو جو ہے ڈاکٹر نے بڑے تفصیل سے بیان کرنا، اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن ہوں گے. بلکہ ایک سائیڈ نوٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پہلے ڈسیبلٹی وغیرہ کے لیے، امپیئرمنٹ وغیرہ کے لیے اپلائی کیا ہوگا، انہوں نے دیکھا کہ اتنے کوئی سخت انٹرویو نہیں ہوتے تھے. اور کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہیومن ڈسکریشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتی تھی. اگر کوئی ایسا امیگریشن آفیسر آ جاتا ہے جس کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، تو وہ ایک کمزور کیس کو بھی جو ہے وہ اپروو کر دیا کرتا تھا. کئی دفعہ جو ہے اچھے کیسز وہ بھی ڈینائی ہوئے. تو اس سسٹمیٹک طریقے سے ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جس طرح سے اب کیا جاتا. اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ انتہائی گہرائی میں جا کے ان معاملات کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو ڈیولپمنٹ ڈسیبلٹی ہے، اس کی باقاعدہ یہ ایک ٹرم استعمال کی ہے، لیکن اس کی پوری ایک ایکسپلینیشن موجود ہے جو ڈاکٹر کو اس پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اور جو کنڈیشن، میرا خیال ہے ابھی میں نے اس کا جواب دے دیا کہ جو بھی فزیکل کنڈیشن ہے اس کا 12 ماہ سے زیادہ کا عرصے پہ وہ محیط ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی یہ اگر نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر یہ کہے گا کہ 12 مہینے لگ جائیں گے ان کو ریکور وغیرہ ہونے میں. اور ڈسیبلٹی کس کے لیے وہ مانگ رہے ہیں یا امپیئرمنٹ کس لیے شو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں جو لرننگ انگلش اور سوکس کا ٹیسٹ جو ہے اس سے مستثنا ہونے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں وٹ ٹائپ آف میڈیکل، یہ کوشچن ہے کہ وٹ ٹائپ آف میڈیکل کنڈیشنز آر ریکوائرڈ فار N648. تو اس میں دیکھ لیجیے دی ایپلیکنٹ مسٹ ہیو اے میڈیکلی ڈٹرمنیبل مینٹل اور فزیکل ڈسیبلٹی اور امپیئرمنٹ. اب یہ میڈیکلی ڈٹرمنیبل سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے اور یہ درد جو جاتا ہی نہیں ہے اور یہ درد جو ہے وہ 1 سال سے باقی ہے، تو اب یہ درد اٹ سیلف جو ہے یہ
اس کا ڈائگنوزس ہونا چاہیے. یہ لفظ جو ہے کہ پیٹ میں درد، یہ کوئی ڈائگنوز نہیں ہے. اس کی جو ٹیکنیکل ٹرم ہے ڈاکٹر کو استعمال کرنی پڑتی ہے کہ جناب یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے ایسا نہیں کر سکتا. اور مثال کے طور پہ اگر کوئی انیبل ہے اور اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ریڈ رائٹ اور اسپیک انگلش کر سکے اور امریکن ہسٹری جو ہے وہ سمجھ سکے، تو اس میں مثال کے طور پہ ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جس طرح سے آلٹائمر ہے یا ڈیمنشیا ہے، یہ جو بھول جانے کے امراض ہیں، بہت بڑے امراض ہیں، اور یا اس طرح سے ڈاؤن سنڈروم ہے انفارچونیٹلی، یا کسی کو یا بچوں کو، یا دوسرے کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہے یعنی جو دماغی امراض ہیں وہ شخص اس کا شکار ہے، یا فزیکل النس ہے. فزیکل النس میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ اسٹڈی کر سکے. جس طرح سے کینسر کے پیشنٹس ہیں اور جو کیمیو تھراپی کے پروسیس سے گزرتے ہیں، ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کانسنٹریٹ یا فوکس کر سکے. تو پھر اگین یہاں پہ یہ ذمہ داری ڈاکٹر کی بن جاتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ مرض جو ہے واقعی میڈیکل کا جو نالج ہے اس کے مطابق جو ہے یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ نے جنیرک بات کر دی کہ جناب مجھے سر درد رہتا ہے یا پیٹ میں درد رہتا ہے، اس سے یہ معاملہ کا. میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں جو مرض ہے اسے پراپر طریقے سے بیان نہیں کیا گیا. اب اس میں ایک اور پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھیے، بہت ہی امپورٹنٹ، جس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت N648 آپ نے فائل کرنی ہے تو اب آپ نے N400 کے ساتھ فائل کرنی ہے. N400 اپلیکیشن سے یقیناً آپ جانتے ہو، خاص طور پہ اگر اس آپ صورتحال کا شکار ہیں کہ جہاں پہ آپ نے نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن فائل کرنی ہے اور اس کے لیے میڈیکل ایگزامشن آپ چاہتے ہیں، تو اس میں یہ N648 جو ہے وہ N400 کے ساتھ فائل کیجیے. کسی زمانے میں اس قسم کے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. سینکڑوں کیسز ہم نے کیے کہ جس میں N648 جو ہے وہ انٹرویو کے دن کے اوپر پیش کر دیا گیا. گو کہ جو پریفریبل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ جو ہے اسے فائل کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس جو N400 ہے اس کی اپنی فیس ہے، لیکن N648 کی کوئی فیس نہیں ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو ساتھ سبمٹ نہیں کیا جا سکے. اور پھر میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ صرف فارم ہی آپ نے فائل نہیں کرنا، اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور جو ریلیونٹ N648 کے جو ڈاکومنٹ بنتے ہیں آپ کو فائل کرنا پڑے گا. اچھا، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ریزنیبل اکاموڈیشن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لیٹ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ فزیکلی میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں امیگریشن کے آفس جا سکوں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اگر یہاں پہ جو ہے وہ امیگریشن سروس جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایسے صورتوں میں اسٹرکٹلی اپلیکیبل ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا جا سکے. تو اگر اس قسم کی فزیکل ڈسیبلٹی ہے کہ جس میں اکاموڈیشن ہو سکتی ہے، تو پھر یہ N648 کا جو ہے طریقہ کار استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایک کوشچن جو اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، کیونکہ میں ڈاکٹرز کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور کہ اگر ان کے پاس امیگریشن کا جو ہے اس معاملے پہ پراپر ایکسپیرینس نہیں ہے تو کئی دفعہ بہت سی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپلیکیشن ڈینائی ہو جایا کرتی تھی. تو یہ کوشچن آئی تھنک از اے ویری ریلیونٹ، وی شوڈ انکلوڈ اٹ. اور اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ واٹ شوڈ مائی ڈاکٹر انکلوڈ آن دی N648. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر نے N648 جو ہے وہ اس کو فل اپ کرنا ہوتا ہے اور اس میں انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے. تو میں نے یہ ایک موٹی چیزیں جو ہے میں نے لکھی ہیں، انگلش میں ہی ہیں، لیکن آپ کو میں ساتھ ہی اردو کا ٹرانسلیشن بھی اس میں کر لوں گا. تو اس میں میڈیکل پروفیشنل مسٹ. اب یہ میڈیکل پروفیشنلز کون ہیں؟ کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو سائیکالوجی کی پریکٹس کرتے ہیں، تو دماغی امراض کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیمنشیا یا الٹائمر کے بارے میں وہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. یا اس طرح سے جو میڈیکلی لائسنسڈ ڈاکٹرز ہیں جو باقی جو فزیکلی ڈسیبلٹی کے بارے میں وہ اپنی انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو کیا چیزیں انہوں نے اس میں شامل کرنی پڑیں گی؟ یہ جو پہلی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اسٹیٹ دا ڈائگنوسس and how it was made, including result of any testing
that was conducted. تو اسے مراد یہ ہے کہ جو بھی ڈائگنوز کریں گے اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں بیان کریں اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کو آسان الفاظ میں بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین ہاؤ دا کنڈیشن افیکٹس دیٹ پیشنٹس میموری, ability ٹو لرن نیو ٹاسک, ability ٹو کنسنٹریٹ, ability ٹو انڈرسٹینڈ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز اور ability ٹو کمیونیکیٹ. اب یہ دیکھیں کہ کتنی اس میں چیزیں شامل ہو گئیں کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے بیان کرنی پڑیں گی جو بھی ریلیونٹ ہے. اور جو بنیادی اس میں چیز ہے وہ یہ کہ جو بھی ان کا مرض ہے, جو بھی ان کی ڈسیبلٹی ہے, اس کے درمیان اور ان کی لرننگ کا جو راستہ ہے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ جو ان کو روکتی ہیں. کہ ایسی ڈاکٹر یہ ثابت کرے گا کہ جناب ان کو یہ مرض ہے جس کی وجہ سے انہیں چیزیں یاد نہیں رہتی. وہ مرض بیان کرے گا اور پھر لنک بیان کرے گا کہ کیا وجہ ہے میڈیکل اصطلاح کے اندر اور ڈائگنوسس میں اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, اس پہ نظر رکھیے. اور اس کے بعد جیسا میں نے بتایا کہ میک اے کنیکشن بٹوین دی ڈائگنوز کنڈیشن and the applicant's inability to learn or to demonstrate of knowledge and US history and civics. اب اس میں دیکھ لیجئے کہ جو لرننگ کرو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو 12 منتھ کا پیریڈ تھا یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. اب اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب وہاں پہ گئے تھے, انہوں نے فارم وغیرہ جو ہے وہ فل اپ کر کے دے دیا تھا, لیکن اس میں اتنے سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن نہیں تھے. لیکن جو امیگریشن آفیسر تھا اس نے کہا کہ جناب آپ کی جو 648 ہے N648 وہ میں آپ کی ڈینائی کر رہا ہوں, اور اب آپ یہ جو انگلش کا اور سیوک ٹیسٹ ہے یہ آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے والد صاحب کو تو اتنی معلومات نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ ٹیسٹ نہیں دینا چاہتا. تو اس کے بعد پھر ایک اور ٹیسٹ کی ڈیٹ آ گئی. تو جی ہاں بالکل درست آپ نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے N648 کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اگر وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہوتا تو پھر ان کا ٹیسٹ جو ہے جو ریگولر ٹیسٹ ہے وہ ہوتا ہے. اگر اس میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, اور یقیناً جو لوگ ڈسیبلٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا, تو پھر انہیں ایک اور موقع دیا جا سکتا ہے. اور اسی موقع میں یہ جو N648 کے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن جو ہے اسے انہیں بھی تیار کیا جا سکتا ہے, جس سے ان کے لیے یہ راستہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اب اس انٹرپریٹرز کے بارے میں پوچھا گیا, جہاں انٹرپریٹر جو ہے وہ ضروری ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ انگلش کا نالج جو ہے وہ کم ہے, اور اس صورت میں ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ کم از کم 18 ایئر سے وہ اوپر ہونے چاہیے, اور دونوں لینگویجز کی انہیں مہارت ہونی چاہیے, چاہے وہ اردو میں ٹیسٹ دینا چاہتے تھے اردو اور ساتھ ہی انگلش. یہ انٹرپریٹر کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اور فیملی ممبرز جو ہیں وہ جنرلی جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ انہیں کر سکتے ہیں, اور جو 18 ایئرس ہیں ظاہر ہے اس میں جو اٹرنی ہے وہ بھی اپنی خدمات پیش نہیں کر سکتے, وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اچھا, کچھ صورتوں میں اوتھ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پس پش ڈالا جا سکتا ہے. ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ایک ریلیٹیو ہے, میں ان کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں, ان کی ڈسیبلٹی اور مینٹل امپیئرمنٹ اتنی شدت اس میں ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو انہوں نے حلف لینا ہے وہ حلف کیا ہے. تو دیکھیے اس صورت میں یہ ہے کہ ان کے جو بھی کلوز ریلیٹیو امیڈیٹ ریلیٹیوز ہیں یا گارڈین شپ جنہیں ملی ہوئی ہے, ان لوگوں کے ذریعے سے یہ مرحلہ جو ہے وہ انجام دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, تھوڑی سا ٹائم میں نے اس کے لیے نکالا ہے اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جس وقت ڈسیبلٹی وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے تھے, جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس میں اتنی سختی نہیں تھی. اب سختی جو ہے 2 مراحل میں ہو رہی ہے. ایک تو اس کا جو پروسیجر ہے, امیگریشن آفیسر یہ چاہتے ہیں کہ اس پروسیجر میں جو ہے کسی قسم کی لینینسی وہ استعمال نہ کریں اور اسے بڑی شدت سے استعمال کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فراڈ کا ایلیمنٹ بھی آیا, اور ابھی ریسنٹلی جو ہے امیگریشن سروس نے DHS کے ذریعے سے اور فیڈرل بیورو FBI کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ ایک بزنس بنا ہوا تھا کہ جس میں کچھ ڈاکٹر بھی شامل تھے, کچھ امیگریشن فارم فل اپ کرنے والے بھی شامل تھے, اور وہ اس قسم کے من گھڑت کیس فائل کر دیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے
اب یہ راستہ جو ہے ہلو وہ مشکل ہو گیا. اور اگر آپ اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہلو کوشش کیجیے کہ اچھے لائر کے ذریعے سے رابطہ کیجیے، اور پھر اس لائر اور آپ کے میڈیکل ڈاکٹر کے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اس کیس کو جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان کی طرف آتے ہیں. فرمائیے آپ کا سوال. ویلکم ٹو دا شو. ہیلو. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، ہیلو فرمائیے. جی جی میں دو سوال. ایک سوال تو یہ ہے کہ رضا یہ جون کا جو بلیٹن آیا ہے اس میں جو ہے F2A تو آ گیا، کرنٹ ہو گیا ہے، لیکن ہمارا ابھی تک اپروول لیٹر I-30 جو ہے وہ پٹیشن اپروو ہی نہیں ہوئی. وہ ہم نے اپریل میں فائل کی تھی 2025 میں، وہ اپروو نہیں ہوئی، لیکن ہمارا جو ہے نمبر تو آ گیا ہے. تو اب ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ہاؤ ویل لانگ از گوئنگ ٹو ٹیک؟ اوکے رائٹ. لیکن کب فائل کیا آپ نے؟ میں نے اپریل 2025 میں فائل کی تھی پٹیشن، میں نے اپنے بیٹے کے لیے، وہ پاکستان میں. اوکے. اور آپ امریکن سٹیزن ہیں؟ نہیں میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں. جی نہیں میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں میں سر. گرین کارڈ ہولڈر دیکھیں، گرین کارڈ ہولڈر کی جو ڈیٹس ہیں، آپ نے یہ تو بات درست کی کہ ویزا بلیٹن کے مطابق یہ ڈیٹ جو ہیں وہ آگے گئی ہیں، لیکن آپ کی جو ویزا بلیٹن ڈیٹ کی جو ڈٹرمنیشن ہوتی ہے وہ اس ڈیٹ پہ ہوتی ہے جب آپ نے فائل کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ 21 سے اوپر ہو چکا ہے؟ نہیں سر، وہ F2A کیٹیگری ہے، وہ 12 سال کا ہے صرف ابھی. اچھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ F21 میں وہ آ رہے ہیں، رائٹ؟ جی F2A والا جو اوکے. جی اس F2A. وقت دیکھیے میرے پاس جو ڈیٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس میں پھر آپ جی کو وہ کسی سر قسم وہ کی جولائی 22 کی ہے، وہ جولائی 22 کی ہے، کل آیا بلیٹن میں نے دیکھا. رائٹ. تو پھر آپ ان سے کہاں پہ، کون سے سروس سینٹر میں آپ نے فائل کیا ہے؟ میں کیلیفورنیا سروس سینٹر میں ہوا ہے. میں جو الیکٹرانک اوکے. فائل کیا تھا تو آپ وہ آپ کیلیفورنیا ان کی سروس ویب سینٹر سائٹ گیا. پہ آپ نے جا کے دیکھا ہے؟ وہ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ کون سے ایئر کے کیسز جو ہیں وہ اپروو کر رہے ہیں. تو وہاں تو میں جاتا ہوں، وہ تو کہتے ہیں اسی کوئی ڈیٹ نہیں ہے، بس 80% وہ بس لائن سے چل رہے ہیں، اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے. F2A کے لیے کوئی ڈیٹ نہیں ہے. Alright. اور انہوں نے یو آپ نو کو دیٹ. عجیب طریقے سے پھنسایا ہوا ہے. آپ نے یہ درست کہا کہ F1 کی اس وقت ہمارے پاس جو فائنل ایکشن ڈیٹ ہے وہ December 15, 2018 کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فائل کر دی تھی. جی F2A سر، F2A. اوکے. تو اس میں F2A اگر میرے آپ پاس سے ہے. یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں نیو یارک میں ہوں سر، نیو یارک میں. اوکے. alright. تو اس صورت میں پھر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کر لیجئے، جس کا طریقہ کار جو ہے ان کو آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں، ای میل لکھ سکتے ہیں، آپ آن لائن ان سے رابطے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے ذریعے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس سے ریٹین دی سروسز آف اے لائر کہ جو آپ کی مدد کر سکے اس میں. دیکھیں